میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ زندگی ایک امانت ہے اور انسان اس دنیا میں چند صبحیں چند شامیں گزارتا ہے، پھر نہ چاہنے کے باوجود زندگی کی بازی ہار کر اس جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں زندگی شروع ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں انسان فانی ہے، حقیقت میں یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں زندگی دینے والا اللہ ہے اور موت کے فیصلے کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کائنات میں جو جہاں جس شکل میں ہے، نفع یا نقصان کے شکلوں میں، وہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو آزمانا چاہا۔ امتحان کس بات کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شیطان اپنی دعوت لے کر آتا ہے اور وہ ہمیں دنیا کا حسن دکھاتا ہے۔ وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس میں اس کو پرونا شروع کرو، جیسے کباب کو سیخ پہ پرویا جاتا ہے، پھر اس کو یوں بھونا جاتا ہے۔ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، پکڑو۔ جب اللہ کہے گا نا پکڑو، تو فرشتے اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ مجھے دیکھو، یہاں سے اس کے جبڑے میں ہاتھ ڈالیں گے، منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں سے ہتھ کڑی نہیں لگے گی، یعنی ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے، یہاں سے پکڑیں گے، اس کے جبڑے کو کھینچیں گے، سارا جبڑا اس کا باہر نکل آئے گا، اور یہ جھٹکا دیں گے اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا وہ گرے گا، کہے گا رحم رحم رحم۔ ان سے کہا جائے گا تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ یہ خوفناک انجام انسانوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، آج مجرم پہچانے جائیں گے، کہاں سے؟ اپنی نشانیوں سے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، ان کے چہرے ڈرے ہوئے، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے پریشان، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے ان کے چہروں پر کالی رات چھا گئی ہو۔ سیاہ رات کی وہ سیاہی نہیں ہوگی جو ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، یہ ہیں پکڑو۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بال پکڑو اور پاؤں سے پکڑو، اور ان کو الٹا یوں کمان کی طرح دوہرا کرو، اور پاؤں اور گردن کو ملا کر اوپر زنجیر باندھ دی جائے گی، الٹی طرف سے، سیدھی طرف سے الٹی طرف سے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ڈالو۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہ سانو ڈرایا نہ کرو، سانو ہے نہ ڈرایا کرو، سارے نال کوئی مٹھی گل کیتی کرو، سانو ایویں تسی ڈرائی رکھ دو۔ یہ وہ آ گئی ہے جہنم جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے ویکھی جاسی، آپے ویکھی جاسی۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جس دن آسمان لیراں لیراں ہو جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح ہوگا۔ وہ دن ہوگا جب مجرم پکڑا جائے گا اور اس کو گردن اور پاؤں کو ملا کر اوپر زنجیر باندھی جائے گی، پھر اسے آگ میں گرایا جائے گا۔ سقوا ماء حمیما، اسے کھولتا پانی پلایا جائے گا۔ فقطع امعاءہم، ان کی آنتوں کو کاٹ کے پخانے کے راستے سے باہر نکال دے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا ان کے لیے کھانا کوئی نہیں ہے۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے انگاروں کو اکٹھا کر کے بستر بنایا جائے گا۔ من فوقہم غواش، اس کے اوپر آگ کی تہ بتہ چادر بنا کر اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ اور نارن احاط بہم سرادقہا، موٹی آگ کی دیواروں کے ساتھ کمرے بنائے جائیں گے۔ فی عمد ممددہ، ستون بنائے جائیں گے آگ ہی کے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان کے اوپر یوں چھائے گی، چھت بنا دے گی۔ اس چھت میں کھڑکیاں روشن دان ہیں، جہنم کی چھت میں نہ روشنی نہ روشن دان نہ کھڑکی، ان کے اوپر ٹائٹ کر دیا جائے گا۔
وہ پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے، پھر پگھل جائیں گے، پھر بن جائیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کھال گلے گی پھر جلے گی، جب جل جائے تو احساس مٹ جاتا ہے، جلنے سے پہلے اللہ دوبارہ کھال چڑھا دے گا کہ عذاب مستقل چلتا رہے۔ یہ کھال کوئی 3-4 سینٹی میٹر کی موٹائی پر ہے، جہنمی کی کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی، 90 فٹ اس کی کھال کی موٹائی ہوگی، 90 فٹ صرف کھال اس کی موٹی ہوگی، جس میں احساسات کا پورا اللہ تعالیٰ نظام چلائے گا، ہلکا سا درد اسے بے قرار کرے گا، اور جب جہنم کی مار پڑے گی تو اس کا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ادھر ان کے پاس لوہے کے گرز ہوں گے جو ان کے سر میں ماریں گے، ان کا قیمہ ہو جائے گا، وہ پھر اٹھیں گے، پھر ہوش میں آئیں گے، پھر پڑے گا۔ شراب پیتے پیتے جو مر گیا، جہنم کے جہنمیوں کے زخموں کا گند اکٹھا کیا جائے گا اور اس کی پیپ کو اکٹھا کیا جائے گا اور اسے کھولایا جائے گا، پھر شرابی کے منہ میں ڈالا جائے گا کہ یہ صلہ ہے تیرا جو تو دنیا میں میرے حکموں سے ٹکراتا رہا اور مجھے للکارتا رہا، یہ ایک انجام انسانوں کا ہونے والا ہے۔ جو کفر پہ مر گیا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا، اور جو نافرمانی کرتے کرتے مر گیا اور ہے مسلمان وہ بھی یہاں جائے گا اور ایک دن اللہ اسے نکالے گا۔ لیکن جہنم کا ایک پل بھی ایسا ہے کہ لاکھوں برس کی راحتیں بھولا کے رکھ دیتا ہے۔ جہنم والے ایک دوسرے سے پوچھیں گے هل انتم مغنون عنا، کو کیوں بھائی کوئی ہے، کوئی راستہ ہمیں بچا سکتے ہو، کوئی راستہ ہے ہمیں نکالو، تمہارے پیچھے جلے تھے کہ انا کل فیہا، تم بھی جلو ہم بھی جلیں گے۔ اچھا میاں فرشتو کوئی تم راستہ بتاؤ، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا عذاب تو کم کر دیا جائے۔ تو جواب آئے گا اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں بتانے والوں نے بتایا تھا، تم مانے نہیں تھے، چکھو۔ اچھا یہ بھی نہیں مانتے، اب کیا کریں؟ مالک مالک، اے جہنم کے بڑے فرشتے، مالک یا مالک یا مالک، وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ تو وہ کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی، رہنا پڑے گا۔ پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ کو پکارو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ ہزاروں برس کی پکار کے بعد اللہ فرمائے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ میرے مولا ایک دفعہ باہر نکال دے، پھر پکی پکی توبہ، پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہیں رہنا ہوگا تمہیں ذلیل ہو کر، یہیں رہنا ہوگا تمہیں ذلیل ہو کر، اور کوئی بات مجھ سے نہیں کر سکتے تم۔ پھر اللہ کہے گا تالا لگاؤ، دوزخ کو تالا لگے گا، اندر کا اندر باہر کا باہر۔ یہ شیطان کی دعوت کا آخری انجام ہے۔ یہ حق و باطل شروع سے ٹکرا رہے ہیں، تلوار کی ٹکر حق و باطل کی بہت تھوڑی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہوائی فائر نہیں کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے آج تک حق و باطل تلوار سے بہت کم ٹکرائے ہیں، حق و باطل ہمیشہ دعوت سے ٹکرائے ہیں۔ حق اپنی دعوت لے کر میدان میں اترتا ہے، باطل اپنی دعوت لے کر میدان میں اترتا ہے۔ حق کی دعوت دینے والے انبیاء ہیں اور باطل کی دعوت دینے والے شیطان ہیں، اور شیطان کے چیلے انسانوں میں سے اور جنات میں سے، اور ادھر اللہ کی طرف بلانے والے نبی اور نبی کے ساتھی اور شاگرد۔ یہ دو طاقتیں آدم علیہ السلام کے دور سے چلی۔ قابیل شیطان کا داعی بنا، حابیل آدم علیہ السلام کا نائب بنا، وہ رحمان کا داعی بنا، اس نے قتل ہونا منظور کیا، ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس دن سے یہ جنگ جاری ہے، سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک حق و باطل ٹکرایا ہے، ٹکرایا ہے، ٹکرایا ہے، کہیں تلوار نہیں چلی، کہیں تلوار نہیں چلی۔ یہ سب کی سب داستان صرف دعوت پر ہے، صرف دعوت۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، جاؤ نوح اپنی قوم کو میرا پیغام سناؤ۔ نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، تلوار نہیں ہے۔ 950 سال کے بعد میرے اللہ کا پیغام آیا، بس اب تیاری کرو۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم۔ میرے بھائی اور دوستو،
طاقتیں ہمیشہ ٹکراتی رہیں گی اور ان کا اصل ٹکرانے کا میدان وہ دعوت ہے۔ شیطان سب سے بڑا کفر کا داعی ہے، اس نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، وہ آ کر چپکے سے اندر حملہ آور ہوتا ہے۔ شراب، زنا، جوا، کفر، شرک، یہ سارے دروازے وہ کھولتا ہے، تلوار کی طاقت سے نہیں، دعوت کی طاقت سے۔ شیطان داعی ہے کفر کا، باطل کا، زنا کا، شراب کا، جھوٹ کا، سود کا، جوئے کا، ماں باپ کی نافرمانی کا، اور غیبت کا، چغلی کا، بہتان کا، شراب کا، برائی کا، چوری کا، قتل کا، ڈاکے کا، یہ نماز کے چھوڑنے کا، روزہ چھوڑنے کا، اور خون کے سفید ہونے کا، دھوکہ دینے کا، ڈنڈی مارنے کا، وعدے سے پھر جانے کا، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دینے کا، رشتہ داروں سے ناطے توڑ دینے کا، دل میں کینہ اور بغض پالنے کا، یہ سارا سودا شیطان کا ہے، یہ شیطان کی دعوت ہے۔ اس کے مقابلے میں انبیاء کی دعوت آتی ہے، وہ اللہ کی طرف، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے اللہ کے بندو، او میری قوم تم اللہ کی مان لو، تم اللہ کی مان لو۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یہ نبیوں کی دعوت، اللہ کی مانو، رزق دے گا، بارش دے گا، اولاد دے گا، نہریں چلائے گا، باغ لگائے گا، برکتیں اتارے گا، زمین اس نے بچھائی، آسمان اس نے اٹھایا، چاند تاروں کو اس نے جگمگایا، اور تمہیں مٹی میں ملایا، تمہیں مٹی سے اٹھایا، یہ ایک اکیلا اللہ کرتا ہے۔ تم ادھر چلو، اللہ کی مانو، اللہ کی ماننے والے بنو۔ یہ دعوت چلی ہے، دعوت۔ شیطان کی اپنی دعوت، نبیوں کی اپنی دعوت، نبی کی دعوت انتہا کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ کا ختم، بس مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ اب یہ جا رہے ہیں، تیرا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے کہ تیری نہیں مانی، وہ گیا، حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک دم وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر حتى اذا فارت تنور، تنور میں سے پانی نکلا، زمین چشمے بن گئی، آسمان فتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان سے بارش، زمین سے پانی، پتھروں سے پانی، تنور سے پانی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کافر کو زندہ نہ چھوڑا، سب کو تہ خاک پانی کے اندر سے زمین کے اندر پہنچایا۔ یہاں نبی کی دعوت ہے، جس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو توڑا ہے۔ ہود علیہ السلام دعوت لے کر اٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، دعوت ہے، ادھر بھی دعوت ہے، ادھر بھی دعوت ہے۔ وہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام ایسی قوم کے پاس آئے تھے جن جیسا لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ وہ 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے، 70-80 فٹ ان کا قد ہوتا تھا، اور کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتا تھا، نظر نہیں کمزور ہوتی تھی، بیٹھے بیٹھے مر جاتے تھے۔ ایسی طاقتور قوم، ہود علیہ السلام کی دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، مان جاؤ، اللہ کی مان جاؤ، کوئی نہیں اللہ کے سوا جس کی پوجا کرو۔ میں تم سے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، میں سب کچھ اللہ سے لوں گا، تم سے کچھ نہیں لے رہا۔ یہ ٹکراؤ ہوا ہے، دعوت اختتام پر پہنچی ہے، ہوا آئی ہے، 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ 7 راتیں 8 دن ہوا چلی، ان کی ٹکڑے ٹکڑے کیے، گردنیں الگ، دھڑ الگ،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا حل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی ہے تو بتاؤ۔ صالح علیہ السلام کی دعوت چلی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ادھر سے شیطان کی دعوت چلی کہ نہیں کچھ نہیں ہے، مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر کیف کان عاقبۃ مکرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا۔ دیکھو صالح کی دعوت چلی، شیطان کی دعوت چلی، دعوت فیصلہ کن انداز میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، چیخ ماری، انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا، فرشتے کی چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ تبوک سے لے کر اردن تک ان کی بستیاں آج بھی زندہ سلامت موجود ہیں، صحیح سلامت ان کے گھر موجود ہیں، جو ان کی تباہی پر آج بھی نشان ہیں، اور اس پر وہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے نافرمانوں کو اللہ نے پکڑا تھا، چلتے آؤ چلتے آؤ چلتے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے سامنے فرعون غرق ہوا ہے، پھر اللہ نے تورات کو اتارا۔ سے جاگ رہا ہوں، 26 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، مدینہ سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، پچھلی رات بھی نہیں سویا ہوں اور آج رات بھی 1 منٹ نہیں سویا ہوں، جہاز سے اترا ہوں سیدھا ادھر آیا ہوں۔ اب آگے آپ کا نصیب ہے کہ آواز ہی نہیں پہنچ رہی آپ کو۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش کی کہ میں وقت پہ پہنچ جاؤں، اللہ نے مجھے پہنچایا۔ میری آنکھیں جل رہی ہیں اس وقت، 26 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، اور آگے اللہ کے بندوں نے کیا کر دیا، سارا کام ہی خراب کر دیا۔ چلو صبر سے سنو، جس کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آیا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ تم سے زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی کہ میں اتنی مشقت سے پہنچا ہوں۔ تو میرے بھائیو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ 2 دعوتیں چلتی رہیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ سب سے پہلے تلوار اٹھائی ہے یوشع علیہ السلام نے، سب سے پہلی تلوار یوشع علیہ السلام نے۔ آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک یہ کوئی 7000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 7000 سال میں کہیں تلوار نہیں چلی، صرف دعوت چلی ہے، اور اس دعوت کے بول پر اللہ نے ہر باطل کو توڑا ہے۔ وہ فرعون کا باطل، وہ سمود کا باطل، وہ عاد کا باطل، اور وہ نمرود کا باطل، اور وہ قوم نوح کا باطل، اور پھر منہم من قصصنا علیہ ومنہم من لم نقصص علیہ، پھر وہ جن کا اللہ نے ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا۔ 1.25 لاکھ نبی آیا ہے، اللہ نے 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، باقیوں کا نام ہی کوئی نہیں ہے، لیکن 7000 سال میں تلوار نہیں چلی، دعوت چلی ہے، اور ہر دعوت کے مقابلے میں بڑی طاقت کے ساتھ باطل آیا، اور اپنی پوری دعوت کے ساز و سامان کے ساتھ آیا۔ اللہ نے توڑا، کبھی پانی سے، کبھی ہوا سے، کبھی پتھروں سے، کبھی آگ سے، کبھی فرشتے کی چیخ سے، کبھی زمین میں دھنسا کر۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من اخذتہ الصیحہ منہم من خسفنا بہ الارض منہم من اغرقنا۔ اللہ خود بتا رہا ہے، میں نے 4 ایٹم بم ہیں، اللہ کے 4 ایٹم بم، ایک ہوا، پتھروں کی بارش، زمین کا زلزلہ، پانیوں کے طوفان، ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ ایک لہر کو اللہ اجازت دے دے، ہماری پہاڑ بھی بہا کے لے جائے۔ یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، یوشع علیہ السلام نے تلوار اٹھائی ہے کلمے کی بلندی کے لیے نہیں، وطن کی آزادی کے لیے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ حکم تو تھا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کہا کہ قوم مانی نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم نہیں جاتے، تو تیرا رب جا کے لڑ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، قوم نہیں مانی، پھر وہ سارے مر گئے، ایک نئی نسل تیار ہوئی۔ یہ جو نسل تلوار اٹھا کے جا رہی ہے، یہ کلمے کی بلندی کے لیے نہیں جا رہے، یہ نسل جا رہی ہے اپنا وطن آزاد کرانے کے لیے، یہ وطن کی آزادی کے لیے تلوار اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل پر مال غنیمت حرام تھا، اس امت نے تلوار اٹھائی ہے کلمے کی بلندی کے لیے، ان پر مال غنیمت حلال ہے۔ بنو اسرائیل پر مال غنیمت حرام تھا، جو مال اکٹھا ہوتا تھا اس کو جمع کرتے، جانور بھی، سونا بھی، چاندی بھی، چیزیں بھی، کپڑا بھی، زیور بھی، اوپر سے آگ آتی تھی جلا کے راکھ بنا دیتی تھی۔ یوشع علیہ السلام کے بعد پھر طالوت نے تلوار اٹھائی ہے،
طالوت کی تلوار بھی کیوں اٹھی ہے؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہم کیوں نہ تلوار اٹھائیں؟ ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہے، ہم اپنے گھر واپس لینا چاہتے ہیں۔ تو یوشع علیہ السلام، طالوت کی جو تلوار اٹھی ہے اس میں داؤد علیہ السلام ساتھ ہیں۔ یہ تلوار کلمے کی بلندی کے لیے نہیں اٹھی ہے، یہ وطن کی آزادی کے لیے اٹھائی گئی ہے۔ پھر طالوت سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک پھر یہ کوئی 1000 سال ہے یا 1200 سال ہے، مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان کوئی 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر 2 رمضان کو تورات اتری، 300 سال کے بعد داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، 1200 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، اور کوئی 600 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن اترا۔ اس طرح یہ کوئی 2000 سال کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کوئی 10,000 سال یا 9,000، 8 سے 10,000 سال کا فاصلہ ہے۔ اس میں پہلی تلوار یوشع علیہ السلام نے اٹھائی ہے، دوسری تلوار طالوت نے اٹھائی ہے، اور یہ تلوار وطن کی آزادی کے لیے اٹھائی گئی ہے، کلمے کی بلندی کے لیے نہیں اٹھائی گئی۔ پھر سب سے پہلا نبی جس نے تلوار کو اٹھایا کلمے کی بلندی کے لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ سب سے پہلا نبی جس کی تلوار بلند ہوئی ہے کلمے کی بلندی کے لیے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بھی سن لو، ٹوٹل 85 میں لڑائی ہوئی ہے، خندق میں لڑائی ہوئی ہے، اور خیبر میں لڑائی ہوئی ہے، اور فتح مکہ میں لڑائی ہوئی ہے۔ یہ 5، 6، 9 جگہ ہیں جہاں تھوڑی تلوار چلی ہے، 9 جگہ، 9 مقامات پر تلوار چلی ہے۔ اس تلوار میں 259 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 759 کافر قتل ہوا ہے۔ 1018 آدمی کی قربانی پر 259 کی قربانی پر سارا عرب اسلام میں داخل ہوا ہے۔ یہ وہ نہیں تھے جو تلوار کے آگے سر جھکاتے، ان کو تلوار نے فتح نہیں کیا، ان کو دعوت نے فتح کیا۔ ان کو دعوت گھنگرو کی ہے، چھنکار کی ہے، جھنکار کی ہے، موسیقی کی ہے۔ نبیوں کی دعوت قرآن کی ہے، توحید کی ہے، رسالت کی ہے۔ شیطان دنیا کا گرویدہ بناتا ہے، نبی جنت کا گرویدہ بناتے ہیں۔ شیطان دنیا کا فقر دکھاتا ہے، نبی جہنم کی آگ دکھاتے ہیں۔ شیطان فیصل آباد کو جنت دکھاتا ہے، نبی اللہ کی جنت کو جنت دکھاتے ہیں۔ شیطان پیسے میں سب کچھ دکھاتا ہے، نبی اللہ میں سب کچھ دکھاتے ہیں۔ شیطان دنیا کو سرسبز بنا کے دکھاتا ہے، نبی جنت کو سرسبز بنا کے دکھاتے ہیں۔ شیطان جھوٹ میں نفع دکھاتا ہے، نبی سچ میں نفع دکھاتے ہیں۔ شیطان لذتوں میں اطمینان اور سکون دکھاتا ہے، نبی اللہ کی یاد میں اطمینان اور سکون دکھاتے ہیں۔ شیطان آوارگی میں کامیابی دکھاتا ہے اور نبی اللہ کی طاعت میں کامیابی دکھاتے ہیں۔ شیطان ماں باپ کا گریبان پکڑنا سکھاتا ہے اور نبی ماں باپ کے آگے بچنا سکھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، اور میں عشاء کی نماز کے لیے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور اس میں سے منہ نکال کے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، میں نماز پھر پڑھ لوں گا، پہلے آپ کی پکار پہ لبیک کہوں گا۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ ماں باپ کے آگے بچھ جاؤ۔ شیطان کی دعوت ہے کہ ماں کون ہوتی ہے، پیو کون ہوتا ہے، جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرو۔ شیطان کی دعوت خون کو سفید کرنے والی ہے، نبیوں کی دعوت خون کو رنگ دینے والی ہے۔ شیطان کی دعوت مکر و فریب کی ہے اور نبیوں کی دعوت صدق و وفا کی ہے۔ شیطان کی دعوت غداری کی ہے اور نبیوں کی دعوت وعدہ کے وفا کرنے کی ہے اور جفا سے بھاگنے کی ہے۔ شیطان کی دعوت جوئے کی ہے، فریب کی ہے، فراڈ کی ہے، سود کی ہے۔ نبیوں کی دعوت حلال کی ہے، مزدوری کی ہے، مزدوری کر لے، روکھی سوکھی حلال کھا لے، سود کے چکر میں نہ پڑ۔ انعامی بانڈ خرید کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ میرا بانڈ کٹ، میرا 5 کروڑ دا بانڈ کٹ۔ یہ اللہ تعالی کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہی اللہ سے مانگ رہے ہوں۔ اللہ نے کہا جوا حرام،
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ شراب، یہ جوا، یہ سب گندگی ہے، چھوڑ دو۔ اور یہ بانڈ خرید کر کے دے، یار میرا بانڈ کاٹ دے، یار میرا بانڈ کاٹ دے۔ میں نے اپنے کانوں سے ایک عورت کو سنا، یار میرا 5 کروڑ کا بانڈ کاٹ دے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، کانوں سے سن کے کہہ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اکمل کر دیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب سارے عالم کا نبی یہی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، جنات کا بھی نبی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اور یہ انسانوں کے لیے بھی نبی بن کر آیا، بعد کے زمانوں کے لیے بھی نبی بن کر آیا ہے۔ 23 برس کی زندگی لے کر اب اللہ کے پاس واپس چلا گیا ہے۔ آپ کے بعد یہ امت قائم مقام ہے، یہ امت ساری دنیا کے انسانوں کے لیے محسن اعظم ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر ہیں، ہادی ہیں۔ ان کے مرد، ان کی عورتیں، ان کے پڑھے لکھے، ان کے ان پڑھ، ان کے غلام، ان کے آقا، ان کے مالدار، ان کے فقیر، ان کے بادشاہ، ان کے وزیر، ان کے چپڑاسی، ان کے ڈرائیور، ہر شخص ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ پاک زندگی بتانے کا ذمہ دار ہے، جس کو اللہ نے آسمان سے نبیوں پر اتارا، اور نبیوں نے جان اور مال اور خون کی قربانیاں دے کر اس کو ہم تک پہنچایا۔ یہ زندگی لے کر انہوں نے تلوار اٹھائی تھی۔ ایسے نہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہنے لگا، یزدجرد اگر ہم تمہاری دعوت کو قبول کر لیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یہیں سے واپس چلے جائیں، پھر لوٹ کے کبھی تمہارے دیس نہ آئیں گے، ہمیں تمہارا ملک نہیں چاہیے، ہم یہ چاہتے تم کلمہ پڑھ لو، تم ایمان والے بنو، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ یرموک کی جنگ میں لشکر آمنے سامنے ہیں، تو رومی سردار جرجا وہ باہر نکلتا ہے، یہ بڑا شاہ سوار تھا، سارے روم کا مانا ہوا، تو اس نے کہا خالد میرے مقابلے میں آئے، خالد میرے مقابلے میں آئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار ہیں، سالار عام طور پہ نہیں نکلتے تھے، اوروں کو بھیجتے تھے کہ اگر سالار شہید ہو جاتا ہے تو سارے لشکر پہ اثر ہے، تو کہا خالد میرے مقابلے میں آئے۔ تو خالد بن ولید نے فرمایا کہ جب ان الکریم اذا دعی فاستجاب، جب کریم کو، جب سردار کو کوئی پکارے تو جواب نہ دینا بڑی جفا ہے، مجھے ہی نکلنا پڑے گا۔ تو یہ نکلے ہیں، آگے وہ کھڑا ہوا ہے، اس نے تلوار نہیں اٹھائی، اس نے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی۔ تو خالد بن ولید حیران ہیں کہ یہ تلوار کیوں نہیں اٹھا رہا؟ مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا، کافر کی طرف سے پہل ہوتی ہے ظلم کی، پھر اس کے مٹانے کے لیے ایمان والا اٹھتا ہے۔ تو انہوں نے بھی تلوار نہیں اٹھائی۔ قریب ہوتے 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 دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں ایسے آپس میں مل گئیں، اختلفت اعناق فرسیہما۔ تو جرجا کہنے لگا خالد شریف آدمی جھوٹ نہیں بولتا، کچھ پوچھوں گا سچ بتانا۔ کہ بولو۔ کہ تمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے؟ تم پر اللہ نے تلوار اتاری ہے کوئی؟ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم اسلام کے بڑے دشمن تھے، پھر اللہ نے ہمارے دل میں ایمان کی روشنی کو ڈالا۔ پھر موتا کی ایک جنگ تھی جس میں مسلمان گھر گئے تھے، اور پہلے سالار حضرت زید شہید ہو گئے۔ ہمارے نبی جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے، آپ فرما رہے تھے 700 میل کے سفر سے یہ دیکھ کر بتا رہے تھے، زید نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں۔ پھر جھنڈا جعفر نے اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں۔ پھر جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا، آگے بڑھا، قتال کیا، قتل ہوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا وہ گیا جنت میں، پھر جھنڈا گر گیا۔ عبداللہ زید شہید ہوئے، جھنڈا جعفر نے اٹھایا، جعفر شہید ہوئے، جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا، عبداللہ شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جھنڈا گر گیا۔ جھنڈے کا گر جانا بڑی خوفناک علامت ہوتی تھی، شکست۔ تو ایک دم ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ نے بھاگ کے جھنڈا اٹھا لیا اور اونچا کر دیا کہ بولو یہ جھنڈا کون لے گا؟ تو لوگوں نے کہا تو ہی لے۔ ثابت بن اقرم بدری صحابہ میں سے، بدری صحابہ 313 میں سے، کہ نہیں میں اس کا اہل نہیں، کسی اور کو دو، میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو۔ مجمع میں سے کوئی بولا، کون بولا کچھ پتہ نہیں، خالد کو دو۔ تو خالد ابن ولید کہنے لگے میں تو نیا آدمی ہوں، مجھے کیوں دیتے ہو، کسی پرانے کو دو۔ تو لوگوں نے کہا نہیں خالد 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 خالد۔
تو حضرت خالد نے جھنڈا اٹھا کر تلوار کو یوں نکالا ہے تو ایک دم اللہ کے نبی نے کہا، ادھر یوں تلوار ہلی، ادھر آپ نے کہا اب اللہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال دیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ. اس دن حضرت خالد فرماتے میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں لڑتے لڑتے، اور 3000 کے ساتھ 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی. تو فرمانے لگے اس میرے نبی نے مجھے سیف اللہ کہا، اس لیے مجھے سیف اللہ کہا جاتا. کہ اسلام کیا ہے؟ بات کی. کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ کہ تیرے لیے ہم سے بھی زیادہ ہے. دیکھو کیسے حکمت کی بات فرمائی ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ ہم نے نبی کو دیکھا، قرآن کو اترتے دیکھا، فرشتوں کو اترتے دیکھا، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، تم بن دیکھے ایمان لاؤ گے، تمہارا ایمان ہم سے افضل ہے. کہ چل پھر مجھے کلمہ پڑھا. سالار سپہ سالار اور یرموک کی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی. فیصلہ کن جنگ دمشق سے قریب یہ جنگ لڑی گئی تھی. یرموک کی جنگ فیصلہ کن جنگ تھی. فیصلہ کن جنگ دمشق سے قریب یہ جنگ لڑی گئی تھی. یرموک پہاڑوں میں ایک اونچا میدان ہے. 9 دن یہ جنگ مسلسل چلی تھی. تو ادھر ایک آدمی کہہ رہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، تو خالد بن ولید نے اس کو لیا اور سارے لشکر کو چھوڑ کر خیموں کی طرف نکل گئے. جب رومیوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا سردار ہی گیا، سب سے بڑا شاہ سوار گیا، تو انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا. ادھر سالار لشکر ایک آدمی کو کلمہ پڑھانے کے لیے جنگ چھوڑ کے خیمے میں چلا گیا ہے. ایک آدمی پر پوری جنگ کے ہارنے کا خطرہ مول لے لیا. ایک آدمی پر کہ یہ کلمہ پڑھ جائے گا. اس کو جا کے غسل کروایا، کپڑے پہنائے، کلمہ پڑھایا، پھر کہا میرے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ. کہا کیسے پڑھوں؟ کہا تم میرے ساتھ کرو جو میں کروں گا. اتنے میں جنگ اپنے شعلے بھڑکا چکی ہے اور سالار کی عدم موجودگی اثر انداز ہو چکی ہے، اور مسلمان دبتے 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 اپنے خیموں کے قریب پہنچ چکے ہیں. انہوں نے یہ سارا برداشت کیا ہے، پر ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا اس کو انہوں نے اس پر ترجیح دی ہے. نماز پڑھائی، کہا اب آؤ. پھر یہ دونوں ایسے نکلے جیسے شیر نکلتے ہیں کچھار سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا اور رومی الٹے پاؤں بھاگ رہے تھے، اور اثر تک یہ یوں شانہ بشانہ لڑتے 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 جرجا شہید ہوئے. خالد کو کون شہید کر سکتا تھا؟ وہ تو سیف اللہ تھے. جرجا شہید ہوئے اور زندگی میں یہی 4 گھنٹے ایمان تھا، 2 رکعت نماز تھی، اور ہمیشہ کی جنت کے وارث بن گئے. اس امت کی تلوار ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو ایمان پہنچانے کے لیے ہے. سالار اعظم ایک آدمی کے ایمان پر سارے لشکر کو چھوڑ کے خیمے میں چلا گیا. جبلہ بن ایہم مسلمان ہوا، غسانی، پھر مرتد ہوا، پھر استنبول چلا گیا. حضرت عمر کا دور تھا. حضرت عمر نے ایک وفد بھیجا. کیسر نے کہا تمہارا ایک عرب سردار ادھر رہتا ہے. یہ وفد اس سے ملا، اس وفد سے بات ہوئی. وفد کے لوگوں نے کہا تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ کہ میں مرتد ہو گیا، میرے کلمے کا کیا فائدہ؟ کہ نہیں، نبوت کے دعوے کرنے والوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، آج وہ پکے مسلمان ہیں، تو بھی مسلمان ہو جا. تو وہ کہنے لگا میری 2 شرطیں ہیں، میں ہو جاؤں گا. کہ کیا؟ کہ ایک عمر اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے اور خلافت میرے نام لکھ کر دے تو میں مسلمان ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا جہاں تک بیٹی کا معاملہ ہے ہم ابھی ہاں کرتے ہیں، جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے یہ سارے مسلمانوں کی چیز ہے، اس پر ہمارا کوئی دعویٰ نہیں. جب یہ وفد واپس آیا اور حضرت عمر سے ساری داستان سنائی تو حضرت عمر نے ہائے ہائے کر کے کہا ارے تم خلافت بھی مان جاتے، آگ سے تو بچ جاتا، تم خلافت کی بھی ہاں کر دیتے، جہنم سے تو بچ جاتا. ایک آدمی کو جہنم سے بچانے کے لیے وقت کا فاروق پوری حکومت دینے کو تیار ہے. پھر آپ نے ایک دفعہ دوبارہ وفد بھیجا تو اسے فرمایا کہ جبلہ سے کہنا کہ عمر کہہ رہا ہے آ جاؤ، لڑکی بھی دے دوں گا، خلافت بھی دے دوں گا. جب یہ وفد استنبول کے دروازے میں داخل ہوا ہے تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا تھا.
انہوں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عرب سردار تھا، یہ اس کا جنازہ ہے، جبلہ بن ایہم۔ بدبختی غالب آ گئی، لیکن مزاج دیکھو، مزاج کہ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل کی حکومت دینے کے لیے تیار ہے، ایک آدمی جہنم سے بچ جائے، کہ انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا اور اس سے سیکھا۔ ثمامہ حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے سردار گرفتار ہو کر آئے، آپ نے دعوت دی، انہوں نے کہا نہیں تو عمر پیچھے بیٹھے دے گا، یا رسول اللہ بہت ہو گیا، بس کریں، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاؤں جائے جہنم میں۔ آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی، پھر دعوت دی، یہاں تک کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر، پھر حکم بن کیسان یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اس پر افسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے کیا کر دیا۔ انہیں اپنے نبی کو دیکھا کہ ایک آدمی کے ایمان پر آپ کیا کر گزرے۔ چاچے کا قاتل حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی، ہمارے نبی نا ساری زندگی روئے ہیں، پر جتنا حمزہ کی لاش پہ روئے ہیں اتنا کبھی نہیں روئے۔ حمزہ کی لاش کو دیکھ کر آپ کی ہچکی لگ گئی تھی، یہ ہو رہا تھا۔ بھائی بھی تھا، رضائی بھائی، چاچا بھی تھا، دوست بھی تھا، سردار بھی تھا، سید بھی تھا، آل بھی تھا۔ نسبتیں تو دیکھو، اور حال کیا پڑا تھا جب آپ نے آ کے لاش کو دیکھا؟ ناک کٹا ہوا تھا، سینہ چیرا ہوا تھا، کلیجہ نکلا ہوا تھا، اس کو چبایا ہوا تھا، آنتیں کاٹی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر آپ کی ہچکی لگ گئی اور اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا۔ جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ مت روئیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ اور میرے نبی نے کہا سید الشہداء حمزہ، قابیل پہلا شہید ہے دنیا میں، حابیل پہلا شہید ہے۔ حابیل سے لے کر سورج کے مغرب سے نکلنے تک جتنے شہید ہوں گے اس میں حسین جیسے شہید بھی ہیں، جتنے شہید ہوں گے ان سب کے آگے میرے چاچے حمزہ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں شہیدوں کا جھنڈا ہوگا۔ وہ ساری انسانیت کے شہداء، سید الشہداء حمزہ، قیامت کے دن سب شہداء کا سردار حمزہ۔ یہ وہ درد آپ کے اندر میں اترا تھا کہ آپ نے اس وقت حکم دیا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے، حکم دیا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے۔ اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی کو کسی نے کہا ویسے تو نہیں بچے گا، اگر تو کلمہ پڑھ دینا تو تجھے کچھ نہیں کہیں گے، تیری جان بچ جائے گی۔ تو وحشی نے دیکھا گھیرا تنگ ہو رہا ہے، طائف بھی فتح ہو رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے منہ چھپایا، ایسے منہ چھپایا تو صرف آنکھیں نظر آ رہی، اور ہمارے نبی اپنی مسجد میں ایسے بیٹھے تھے کسی سوچ میں، ایک دم چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ فلم یرعہ الا بی قائما اشہد شہادت الحق۔ تو ویشی کہتے ہیں کہ جب میں نے زور سے کلمہ پڑھا تو آپ یوں بیٹھے بیٹھے ایسے ہوئے، کیوں ہوئے دیکھو، یوں بیٹھے تھے ایسے ہوئے، تو ایک دم ٹھک 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 تلواروں کے نکلنے کی آوازیں آئیں نیاموں سے۔ وہ آپ نہیں پہچانتے تھے، صحابہ پہچانتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ وحشی ہے، یہ وحشی ہے، آپ نے قتل کا حکم دیا ہوا ہے، اڑا دیں گردن۔ آپ کا دعوہ پیچھے ہٹ جاؤ، لاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، مسلمان ہو گیا ہے اور ایک کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے کہا اوحشی انت، تو ہی وحشی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اقعد، یہاں بیٹھو، سامنے بٹھایا۔ آپ فرمانے لگے میرا چاچا تو شیر نر تھا، تیرے ہاتھوں کیسے شہید ہو گئے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، پھر آپ سے مانگتا ہوں، میں تو حمزہ کو سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا تھا، مجھے تو جبیر ابن مطعم نے کہا تھا کہ تم اگر علی کو قتل کر دو، حمزہ کو قتل کر دو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، چونکہ بدر میں حضرت حمزہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، مطعم کے بھائی کو، یہ ان کے غلام تھے۔ میں تو آپ کے پاس تو آ نہیں سکتا تھا کہ پہرا تھا،
حمزہ کا میرے اوپر ایسا روب تھا کہ میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا اور میں چھپ کے وار کرتا ہوں. میں اس پہ وار کر سکتا ہوں جو غافل ہو, لیکن جب میں نے علی کو دیکھا تو اس کی تلوار کے ساتھ نظر بھی گھوم رہی تھی. میں نے کہا اس آدمی کو دھوکہ دینا مشکل ہے, یہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو دیکھا, وہ بس سیدھا ہی دیکھ رہے تھے, دائیں بائیں سے بے خبر تھے, اور ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور اس کے نیچے آنے والے گاجر کی طرح کٹ رہے تھے. تو میں ان کی گھات لگا کے ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. اور ایک مکے کا سپاہی کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کے مارو. یہ وہ وقت ہے جب شکست ہو چکی تھی اور معاملہ بکھر چکا تھا. انہیں باندھ باندھ کے مارو. تو کہنے کہ میری طرف آ, میں تمہیں بتاؤں کیسے باندھ کے مارا جاتا ہے. وہ پیچھے بھاگا, وہ پیچھے ہٹا, یہ آگے بڑھے. اتنی تیزی سے تلوار کا وار کیا ہے کہ گردن سے تلوار یوں پار ہوئی کہ خون کا قطرہ بھی نہ لگا, اس تیزی سے گردن. لیکن اس دوران میرے زد میں آ گئے. میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا میری زد میں ہے. میں نے اپنا برچھا نکالا اور اسے تولا, پھر اسے میں نے پھینکا کہ ان کے سیدھا جگر اور آنتوں کے پار ہو گیا. تو انہوں نے مجھے یوں مڑ کے دیکھا. تو انہوں نے جب مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی, میں مر جاؤں گا. مرتے مرتے بھی ان کا ایسا روب تھا میرے اوپر کہ میں بھاگ گیا وہاں سے کہ مجھے مار دیا جائے گا. پھر میں نے واپس آ کر اپنے برچھے کو اٹھایا اور واپس چلا گیا. یہ ساری کہانی آپ نے جب حضرت ویشی نے سنائی تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں پھر سیل رواں تھا اور داڑھی آنسوں سے تر تھی اور چچا کی یاد تازہ ہو گئی تھی. پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک, ویشی جب میرے سامنے آیا کر, جب میری محفل میں آیا کر, میرے سامنے نہ بیٹھا کر. تجھے دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے, میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. جس کو دیکھنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی نا, آپ نے اس کو بھی جنت کا راستہ دکھا دیا. پھر کوئی ویشی کی فریاد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ویشی کو اس کا بدلہ چکانے کا موقع دیا. جب بنو حنیفہ میں مسلمہ کذاب نبی بن کے کھڑا ہوا اور حضرت خالد ابن ولید جیسا شاہ سوار بھی ان پر پسینے پسینے ہو گیا لڑتے لڑتے, اور کبھی شکست, کبھی فتح, کبھی آگے کبھی پیچھے. بنو حنیفہ عورتوں تک پہنچ گئے لڑتے لڑتے. آخر برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرفجہ بن حرسمہ, اور کہا ہمیں اندر پھینکو, ہمیں اندر پھینکو. تو برا بن مالک کو انہوں نے یوں ڈھال پہ بٹھا کر یوں نیزے سے جو پش کیا تو اڑتے ہوئے اندر باغ میں جا کے گرے. اور اس اکیلے شخص نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھولا ہے. پھر خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کر اندر آئے ہیں تو مسلمہ کذاب اندر ایک ٹیلے پہ کھڑا تھا, ٹیلے پر کھڑا تھا, اور 1,00,000 کا لشکر اس کے گرد تھا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہزار کو اندر داخل کر سکے. ایک دروازہ جو تھا تو انہوں نے ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا, ایک طرف سے ایک صحابی گرے اور اس اکیلے شخص نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھولا ہے. پھر خالد ابن ولید اپنے لشکر کو لے کر اندر آئے ہیں تو مسلمہ کذاب اندر ایک ٹیلے پہ کھڑا تھا, ٹیلے پر کھڑا تھا, اور 1,00,000 کا لشکر اس کے گرد تھا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہزار کو اندر داخل کر سکے. ایک دروازہ جو تھا تو انہوں نے ایک طرف سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا. ایک طرف سے ایک صحابی ہیں محمد بن مسلمہ انصاری, دوسری طرف سے انہوں نے بڑھنا شروع کیا. اور ان دونوں سے حیران کن بات ہے, ایک عورت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بیچ میں سے لشکر کو چیر کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا. ام عمارہ کے بیٹے کو بے دردی سے شہید کیا تھا مسلمہ کذاب نے. پہلے ایک ہاتھ کاٹا, کہنے لگا مجھے گواہی دو میں نبی ہوں, چھوڑ دوں گا. کہا میں نہیں دوں گا, تو اس نے ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہنے لگا گواہی دو میں نبی ہوں, چھوڑ دوں گا. کہا نہیں میں نہیں گواہی دیتا. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر ایک پاؤں کاٹا, پھر دوسرا پاؤں کاٹا. پھر ان کی گوشت اور بوٹیوں کو ہڈیوں سے اتارتا رہا زندہ. کہتا ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ نہیں کہوں گا, اور اف بھی نہیں کی اور ادھڑ گئے. تو جب ان کی ماں کو بتایا گیا کہ ام عمارہ تیرے بیٹے زید کے ساتھ یہ ہوا, تو کہنے لگی حبیب ابن زید اس کے ساتھ یہ ہوا. تو کہنے لگی لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته, یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا, یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا. تو آج یہ اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے دائیں بائیں کی وجہ سیدھی مجمع کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی.
لیکن وحشی بازی لے گئے، چونکہ وحشی کا وار دور سے ہو جاتا تھا اور تلوار تو اگلا زد میں آئے گا تو وار کرے گی، تو کہنے لگے میں نے ایک طرف سے برچھا پھینکا اور اسی وقت مسلمہ کی تلوار بھی بلند ہوئی ہے، محمد ابن مسلمہ کی تلوار بھی بلند ہوئی ہے اور ادھر سے ام عمارہ بھی پہنچی ہے۔ اگر میرا برچھا پہلے لگا تو حمزہ کا خون دھل گیا، اور اگر محمد بن مسلمہ کی تلوار پہلے لگی تو پھر اللہ ہی ہے مہربانی فرمائے گا۔ لیکن اوپر ایک باندی کھڑی تھی مسلمہ کی، جس کی گواہی حضرت وحشی کے حق میں چلی گئی، کہنے لگی واہ سیدہ قد قتلہ العبد الاسود، ہائے ہمارا سردار، اس کو یہ کالے غلام نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اتنی بڑی قربانی بھی دی ہے کہ چچا کا قاتل بھی آیا ہے کلمہ پڑھ کر کہ جاؤ معاف کیا۔ یہ دعوت بھائیو امت نے چھوڑ دی ہے، حکومتوں سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ حکومت نے فحاشی پھیلا دی تو پہلے حکومتیں کوئی شریعت پھیلاتی ہیں، تاریخ تو پڑھو اپنی اٹھا کے، اپنی تاریخ تو پڑھو۔ چند بادشاہوں کو نکال کر ہر بادشاہ نے اپنا زور دکھایا ہے بادشاہی کا۔ اندلس کا معتضد باللہ، اندلس کا اپنے دشمنوں کی کھوپڑیاں دو ٹکڑے کر کے اس میں اس کے گملے بنا کر اس میں پھول اگاتا تھا۔ کوئی آیا ہے صلاح الدین جیسا، عمر بن عبدالعزیز جیسا، نور الدین زنگی جیسا، اورنگزیب عالمگیر جیسا اور محمود غزنوی جیسا، یہ تو تاریخ میں چند ہیں۔ حکومتوں نے بہت کم دین کو سہارا دیا ہے، دین نے حکومتوں کو سہارا دیا ہے، حکومتوں نے دین کو سہارا نہیں دیا۔ یہ لولا لنگڑا دین نہیں ہے کہ حکومت کے کندھے پر سوار ہو کر آئے، یہ اپنے پاؤں پہ چلنے والا دین ہے۔ دعوت مٹے گی تو دین مٹے گا، کوئی حکومت آ جائے، دعوت نہیں ہوگی تو دین نہیں ہوگا، دعوت ہوگی تو دین ہوگا۔ چاہے ساری حکومت فحاشی اور عریانی کے اڈے کھول دے، اگر دعوت زندہ ہوگی تو اللہ ان اڈوں کو بھی ہدایت میں تبدیل کر دے گا۔ فرعون سے بڑی طاقتور اور خونخوار حکومت اس دور میں کس کی تھی؟ اس کے گھر میں حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا ہے، اور فرعون کی ساری طاقت بے بس ہو کے رہ گئی ہے، اور وہ سب سے محبوب بیوی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سر چڑھ کے بولی ہے، وہ سولی پہ لٹک گئی لیکن اللہ کا دامن نہیں چھوڑا ہے، اور ساری حکومت سے ٹکرا گئی۔ حکومت فحاشی پھیلا رہی ہے، حکومت یہ پھیلا رہی ہے، حکومتیں پہلے کون سا تقویٰ پھیلاتی رہی ہیں؟ حکومتوں کا یہی کام ہے، یاد رکھنا، حکمران مسلمان ہو یا کافر، سب کا مذہب حکومت ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا۔ عبد الملک ابن مروان جیسا حکمران جو علم سے بھرا ہوا، ایک دور وہ تھا جب عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا آپ کے بعد کس سے فتویٰ لیں، تو آپ نے کہا عبد الملک ابن مروان سے۔ ایک وہ دور ہے، کعب احبار تھے پرانی کتابوں کے عالم۔ تو یزید نے جب مدینے پہ حملہ کیا اور مدینے والوں کا خون 3 دن کے لیے حلال کر دیا، آئے ہائے، آپ نے کہا یا اللہ جو مدینے والوں کو ڈرائے تو اس کو ایسے پگھلا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہو، اس پہ زمین آسمان کی لعنت ہو۔ تو وہ لشکر 3 دن قتل عام کر رہا تھا، تو عبد الملک ابن مروان ایک فوجی سے کہنے، اور پھر وہ مکے جا رہے تھے، اس کے بعد مکے جا رہے تھے، تو عبد الملک کہنے لگا ایک فوجی تمہیں شرم نہیں آتی، تم مکے پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ تو کعب احبار کہنے لگے جو تو لشکر مکے بھیجے گا نا وہ اس سے دگنا ہوگا۔ توبہ توبہ توبہ، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ زیادہ دن نہیں گزرے، پھر وہ 4-5 سال ہی گزرے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان کا لشکر حجاج کی سرکردگی میں بیت اللہ پہ سنگ باری کر رہا ہے، اور بیت اللہ کے پردے جل رہے ہیں، اور مکے والوں پہ پتھر گر رہے ہیں، اور عبداللہ ابن زبیر جیسا شاہ سوار، حواری رسول کا بیٹا، ذات النطاقین کی چھاتی کا دودھ پینے والا، حجاج کے لشکر کے ہاتھوں وہ حرم کے اندر شہید ہوا ہے۔ اس لشکر کو بھیجنے والا عبد الملک ابن مروان ہے۔ یہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا،
تو اس کو حکومت کی بشارت دی گئی کہ آپ کے والد فوت ہو گئے، آپ کو حکومت کی بشارت ہو. تو قرآن ایسے تھا نا، تو قرآن بند کر کے کہنے لگا ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد تیرے میرے راستے جدا ہو گئے. اور یہ تو پہلی صدی کا بادشاہ ہے. تو آج کے بادشاہوں سے ہم کیا گلہ کریں کہ انہوں نے شراب پھیلا دی، زنا پھیلا دیا، اور انہوں نے فحاشی پھیلا دی، شروع سے یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں. گو عبد الملک ابن مروان کے ساتھ یہ تقابل ٹھیک نہیں، وہ اس کی حسنات بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن میں اس کا منفی پہلو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حکمرانوں نے ہمیشہ حکومت کو آگے رکھا ہے، کبھی دین کو آگے نہیں رکھا. سب سے پہلا کام عبد الملک ابن مروان نے کیا کیا؟ اس کے بعد مروان نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد عبد الملک ہوگا، عبد الملک کے بعد عبد العزیز ہوگا، عمر بن عبد العزیز. تو اس نے سب سے پہلے عبد العزیز کو ہٹایا. پھر سعید الاشرق اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ پھر اس کے بعد یہ ہوگا. تو سعید کو بلا کر محل میں بلا کر اور اس کو دھوکے سے گرفتار کروا کر اپنے بھائی عبد العزیز سے کہا میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں، تم اسے قتل کر دو. انہوں نے کہا میں یہ ظلم کیوں کروں؟ جب نماز پڑھا کے آیا تو وہ ویسے بیٹھا. کہ تو نے قتل نہیں کیا؟ کہا بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. کہا تو بزدل، اور خنجر لیا اور اس کے سینے پہ چڑھ کر ایسے ذبح کیا جیسے مرغی کو ذبح کیا جاتا. حکمران حکومت بچاتا ہے. چونکہ وہ زمانہ دین کا تھا تو اس لیے وہ دین سے زیادہ دور نہیں ہوئے، وہ زیادہ آگے نہیں چلے گئے. دعوت مٹتی ہے، دین مٹ جاتا ہے. دعوت زندہ ہوتی ہے، دین زندہ ہو جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ برائی پھیل رہی ہو، آپ دعوت دینے والے بنو اللہ انہیں کو. اب جنید جمشید ناچنے والا تھا، گانے والا تھا. میں 2 مہینے پہلے انگلینڈ گیا تھا تو مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں گانا گانے آتا تھا، آج اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. یہ نقش اللہ میں آنکھوں سے دکھا رہا ہے. ناچنے والوں کے ہاتھ میں اللہ نے قرآن پکڑا دیا ہے. جن کے ہاتھوں میں گٹار تھے ان کے ہاتھوں میں قرآن آ گیا ہے. یہ دعوت کی تاثیر اور طاقت ہے. کسی سے گلہ نہ کرو، اپنا گلہ کرو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا اپنی ضرورت نہیں سمجھا، میں نے اس کے لیے وقت فارغ نہیں کیا. تو بھائیو یہ جاتا ہوا رمضان ہے اور اس کا آخری جمعہ ہے. بڑا اس میں سفر کر کے آیا ہوں. میں عمرے پر تھا، راتیں ساری جاگ کر، آخری عشرہ جاگ کر گزرتا ہے. ساری رات جاگا، پھر دن میں سفر کی تیاری، پھر سارا دن جاگا، پھر ساری رات جاگا ہوں، پھر یہاں پہنچا ہوں. آگے اللہ مقدر ہے. انہوں نے تو پوری دیانتداری سے کوشش کی، لیکن یہ میرے اللہ کا نظام ہے جو خراب نہیں ہوتا. باقی انسان کا نظام کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے، تاکہ فرق رہے انسان اور رب کا فرق رہے کہ انسان ساری تدبیر کے باوجود بھی غلط کر دیتا ہے اور اللہ کبھی خطا نہیں کرتا ہے. تو بہت سے بھائیوں کو آواز نہیں پہنچی، لیکن آپ کو آنے کا اجر تو انشاءاللہ ملے گا. تو میں اتنے بڑے مجمع سے یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، میں آپ کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. اس محفل سے توبہ کے بغیر نہ اٹھو. اس محفل سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ اٹھو. اس محفل سے پچھلے سارے گناہوں پر توبہ کر کے اٹھو. آج تک اپنے من کو منا لیا، آج کے بعد اللہ کو منانا اپنی زندگی کا کام بناؤ. رمضان جا رہا ہے، آخری عشرے کے 2 دن باقی ہیں اور میرے اللہ کی رحمت کے دروازے وہ جو رمضان میں کھلتے ہیں 2 دن کے بعد بند ہو جائیں گے، پھر اگلے سال جا کر گزریں گے اور اگلا سال ایک پل کی خبر نہیں. 365 دنوں کو کون امید لگائے اور کون اس کی آس لگائے. یہ اتنا بڑا مجمع اس وقت پورے پاکستان میں شاید ایک آدھ جگہ اور کہیں جمع ہو. میں سارے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ اس جاتے ہوئے رمضان اور اس جاتے ہوئے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں یہاں سے توبہ کر کے اٹھو اور اپنے اللہ سے صلح کر کے اٹھو. اپنا بھولا سبق یاد کرو، اپنا بھولا سبق یاد کرو. دعوت چلے گی تو کوئی حکومت کی تدبیر کارگر نہ ہوگی. دعوت چلے گی شیطان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی. دعوت چلے گی تو شیاطین الانس والجن، جنات آ جائیں، شیطان آ جائیں، انسان آ جائیں، طاقتیں آ جائیں، ایٹم والے آ جائیں، حکومت والے آ جائیں، ناچنے والی آ جائیں، گھنگرو والیاں آ جائیں، طبلے والے آ جائیں، سارنگی والے آ جائیں، سود والے آ جائیں، جھوٹ والے آ جائیں، شراب بیچنے والے آ جائیں، جوئے کے میدان گرم کرنے والے آ جائیں، جو مرضی آ جائیں، جو مرضی آ جائیں. لا الہ الا اللہ کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. لیکن کوئی ہو تو صحیح، کوئی یہ دعوت دے تو صحیح، کوئی ایک نغمہ گائے تو صحیح، کوئی دل کے تاروں پر یہ نغمہ چھیڑے تو صحیح. میرے رب کی قسم کوئی گیت ایسا نہیں جو دل کے تاروں پہ چھڑ سکتا ہو. وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے جو دل کے تاروں کو ہلا سکتا ہے. یہ آپ کو آتا ہے، آپ دنیا کو بتاتے نہیں ہو. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو.
تو بھائیو اپنی انفرادی زندگی پر بھی توبہ کرو، اور جو اجتماعی جرم ہو رہا ہے اس پر بھی ہم توبہ کریں اور اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ وعدہ بھی کرتے ہو نا؟ دیکھو گھبراؤ نہیں، اگر کبھی ہو جائے غلطی پھر توبہ کر لینا، اللہ توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے. اللہ حکمرانوں جیسا نہیں ہے کہ ایک دو دفعہ معاف کرنے کے بعد پھر معاف نہ کریں، آخر وقت تک وہ معاف کرتا رہتا ہے. تم معافی مانگتے رہو گے، اللہ معاف کرتا رہے گا. اور بھائی انشاءاللہ ختم قرآن کا بیان بھی یہاں ہوگا 29 کی رات کا، اس میں بھی تشریف لائیں آپ سارے بھائی. اور اس کے بعد عید کے بعد بھائی اپنے اللہ کے اجتماع سر پر ہے، وہ 9 نومبر کی شام سے ہے، تو اس سے اپنی جماعتیں بناؤ، محلوں سے، مسجدوں سے، گھروں سے 4 مہینے چلی کی جماعتیں بناؤ اور اللہ کی راہوں میں نکلو. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نکلنا، یہ دعوت دینا ایک فضا بنائے گا، عالم کا عالم اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت میں آنا شروع ہو جائے گا. بیٹھ جاؤ، ایک نکاح ہے.